الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، میری اور آپ کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور میں اور آپ جو سانسیں لیتے ہیں یہ کسی کی امانت ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ان سانسوں پہ کوئی بس نہیں ہے، اور جس کی یہ امانت ہے یہ ہر چڑھنے والا دن، ہر گزرنے والی رات، ہر گزرنے والا لمحہ، ہر بیت جانے والا سیکنڈ اس بات کی دلیل ہے، وہ میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے
کہ یہ سانسیں جس کی امانت ہیں یہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ اس کی طرف جا رہی ہے۔ اگر کوئی دنیا میں ان سانسوں کو روکنا چاہے تو وہ روک نہیں سکتا ہے، ان کو پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا ہے، چونکہ جس نے یہ عطا کی ہے یہ اسی کی امانت ہے اور اسی ہی کی طرف اپنے سانس لینے والے کو لے کے جا رہی ہے۔ اور ایک دن آئے گا، میرے اوپر بھی آئے گا، آپ کے اوپر بھی آئے گا، کہ ان سانسوں کا اختتام ہو جائے گا اور پھر ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ جس کا پھر اختتام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایک لحاظ سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں ایک بازار کے اندر کھڑے تھے، چند صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مدینے کا باسی آقا پہ ایمان لانے والا صحابی رسول اپنے گھر سے ایک مردہ بکری کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فرمایا میرے ساتھیوں، یہ جو بکری کا مالک ہے، یہ جو مردہ بکری کا مالک اس کو کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہے، مجھے بتلاؤ اس مالک کی اس بکری کے حوالہ سے کیا سوچ ہے؟ اس مردہ بکری کی اس کے مالک کے دل میں کیا قیمت ہے، کیا اوقات ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اس کے دل میں اوقات ہوتی بکری کی، یا کوئی قیمت ہوتی، یا کوئی قدر ہوتی، تو اللہ کے رسول یہ ایسے ہی اس کو کھینچ کے لے جاتا۔ معلوم ہوا اس بکری کے مالک کے دل میں اس مردہ بکری کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھ لینا، اس زمین و آسمان کے مالک کے ہاں اس دنیا کی اس بکری سے بھی کم اوقات ہے، کوئی اوقات نہیں۔ ایک لحاظ سے آج جس زندگی کو میں اور آپ گزار رہے ہیں، میں اور آپ جس دنیا کو اپنا محور و مرکز بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے روح سے، قرآن اور سنت کی تعلیمات سے، اس دنیا اور اس زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے اس کی قیمت اتنی ہے کہ اگر مجھے اور تمہیں احساس پیدا ہو جائے کہ میری اور تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ یا میرے اور تیرے ہاتھ سے کیا ہوا عمل، اگر وہ اللہ اسے قبول کر لے تو یاد رکھنا اللہ جہنموں سے آزاد کر کے جنتوں کے وارث بنا دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، یہ زندگی کے اندر ہی بندہ کر سکتا ہے، مرنے کے بعد عمل نہیں ہو سکتا۔
آج میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لو یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک میرے اور تمہارے جسم میں سانس کی آمد و رفت ہے۔ یہاں ہمارے برادر عزیز مولانا شریف صاحب الہ آبادی قرآن و سنت کی بارش کیا کرتے تھے۔ پورے ملک کے اندر ان کی زبان شرینی سے لوگ قرآن اور سنت سنا کرتے تھے۔ آج انہی کے مرکز میں اگر گناہگار آیا ہوں تو ایک دن آئے گا جب میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے۔ اگر اس الہ آباد کے اندر مولانا شریف زندہ نہیں رہا تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ تو حضرات، میں عرض کرنے آیا ہوں اور اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اے اللہ ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھنا، اللہ اپنی طاقتوں کو دیکھنا یا اپنی رحمتوں کو دیکھنا۔ ہم تو یہی امید لے کے اس کائنات میں اللہ تیری توفیق سے سانس لیتے ہیں کہ اگر تیری رحمت ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، اگر تیری رحمت نہ ہوئی تو کیا کسی کی اوقات ہے؟ اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنی رحمتوں میں ہی لپیٹ کے رکھنا۔ تو حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اس زندگی کو اتنا اہم نہ سمجھیے کہ سب کچھ اس کے لیے لٹا دیجئے، اور پھر اسے اتنا ایزی بھی نہ لیجئے، اتنا آسان بھی نہ لیجئے کہ کسی جگہ پڑے پڑے ساری زندگی گزار دیجئے۔ نہ، یہ وہ زندگی ہے جو میرا اور تمہارا امتحان گاہ ہے، پیپر ہال ہے، پیپر ہال، ایگزامینیشن ہال۔ یہاں آپ راستے سے اگر ایک پتھر بھی اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ کہیں کسی بندے کو اس سے تکلیف نہ آ جائے، مدینے والا کہتا ہے کہ میرا غلام اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنی راہ کے اندر راستے سے ایک پتھر بھی اٹھا کے پھینک دے، کہیں مخلوق کو تکلیف نہ ہو، فرمایا اس کا یہ پتھر پھینکنا بھی اسے جنت کا مالک بنا سکتا ہے۔ لہذا بڑی قیمتی زندگی، قیمتی اس لحاظ سے کہ اس کے اندر کیا گیا عمل یارو وہی مرنے کے بعد کام آئے گا اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے، اہل سنت کہلوائے، وہابی کہلوائے، بریلوی کہلوائے، دیوبندی کہلوائے، جو مرضی نام رکھ لے، اللہ قیامت کے دن یا قبر میں اتارنے کے بعد نام نہیں دیکھے گا، عمل دیکھے گا، عمل دیکھے گا۔ اور آؤ، میں نے جو قرآن حکیم سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صرف یہی نشاندہی فرمائی کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو خبر دے دے کہ لوگوں، تمہارے نزدیک پیمانہ اور ہے،
تمہارے بنانے والے رب کے ہاں پیمانہ اور ہے. فرمایا سب سے زیادہ گھاٹے والا، سب سے زیادہ خسارے والا، سب سے زیادہ نقصان والا وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کیا جائے گا، لیکن جو بھی نیکیاں کر کے اعمال کر کے آیا ہوا ہوگا اللہ ان سب کو ضائع کر کے اسے جہنم کا مالک بنا دے گا. یہ سب سے بڑا خسارے والا ہے، سب سے بڑا گھاٹے والا. اور دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دو طالب علم ہوتے ہیں، ایک سکول میں پڑھتے ہیں، ایک جماعت میں پڑھتے ہیں، ایک جیسی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک وقت سکول جاتے ہیں، ایک وقت سکول سے واپس آتے ہیں، دونوں تیاری کرتے ہیں، لیکن جب پیپر دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں اور سال بعد نتیجہ نکلتا ہے اور ایک کا نام بلیک بورڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے فیل اور ایک کا لکھ دیا جاتا ہے پاس، مجھے بتلاؤ محنت کرنے کے بعد جو فیل ہوتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کیا گزرتی ہے؟ ایک تو وہ ہے جس نے محنت ہی نہیں کی، کتاب نہیں پڑھی، سکول نہیں گیا، اس نے محنت نہیں کی، نہ دن کو کی نہ رات کو کی. وہ فیل ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اگر وہ فیل ہو گیا جس نے جمعہ بھی پڑھا ہوگا، اللہ نہ کرے، جس نے تقریر کی ہوگی، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، اس نے صدقہ دیا، اس نے خیرات کی، حج کیا، روزہ رکھا، وہ سارے کے سارے عمل کرنے کے باوجود قیامت کے دن اگر اس کے نامہ اعمال سے یہ نکلے کہ فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ جتنے مرضی بھی عمل اٹھا کے لے آؤ عرش والا تم سے ناراض ہے، اور اس نے تو ان کو اپنے ترازو میں رکھنا بھی پسند نہیں کیا ہے. پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ اسی زندگی میں اللہ سے مانگو اللہ ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ صرف وہی عمل کی توفیق دے جو ہمارے کھاتے میں جمع ہو جائے. اور یہ بھی میں آپ کو ابتدا میں بات کہہ دیتا ہوں، ایک کھاتا الہ آباد کے سرمایہ دار نے، الہ آباد کے تاجر نے، الہ آباد کے دکاندار نے، الہ آباد کے بزنس مین نے، الہ آباد کے زمیندار نے اپنے ہاں ایک بینک میں کھولا ہوا ہے. کیوں؟ کہ پیسہ آیا کسی بینک میں اکاؤنٹ کھول کے رکھوا دیا کہ ضرورت پڑے گی تو استعمال کر لوں گا. اور لوگوں، یہ تمہارے دنیا کے کھاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک کھاتا تمہارا عرش والے کے ہاں بھی کھلا ہوا ہے، ایک وہاں بھی کھلا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اس دنیا میں الہ آباد کے بینک میں تم ڈالر جمع کروا سکتے ہو، پاؤنڈ جمع کرواتے ہو، درم جمع کروا سکتے ہو، دینار جمع کروا سکتے ہو، روپیہ جمع کروا سکتے ہو. لیکن بھائیو، جو میرا اور تمہارا کھاتا عرش والے کے ہاں کھلا ہوا ہے، وہاں ڈالر اور پاؤنڈ اور درہم اور دینار جمع نہیں ہوتا. وہاں یا تیری نماز جمع ہوتی ہے یا تیری زکات جمع ہوتی ہے، تیرا عمل جمع ہوتا ہے، عمل. اور ایمان لانے کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن بھرا پڑا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل ایمان کی شرط ہے. اگر عمل نہیں تو پھر ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ. اور یہی قرآن و حدیث سے ہم نے سیکھا ہے.
لوگوں، اس وقت دنیا میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بابا لے آئے، کوئی سرکار لے آئے، کوئی دربار لے آئے، کوئی پگڑی والا لے آئے، کوئی ٹوپی والا لے آئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دنیا میں قیامت تک کے لیے اگر سکہ چلے گا یا رب کے قرآن کا چلے گا یا محمد کے فرمان کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صبح و شام یا رب کے قرآن سے لینا پڑے گی یا محمد کے فرمان سے لینا پڑے گی۔ یہی رہنمائی ہے، یہی دین ہے، یہی روشنی ہے اور یہی جنت کی راہ ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسری راہ رب نے بنائی ہی نہیں ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آؤ لوگوں، اگر میں اور آپ اس دنیا سے کامیاب لوٹنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اگر قیامت کے دن عرش والے کی عدالت سے دائیں ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر قیامت کے دن ہم آقا نامدار رب العالمین کے عظیم پیغمبر احمد مجتبیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں، اگر ہم آقا کی معیت میں، اس کی قیادت میں جنت الفردوس جیسی عظیم وادی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آؤ اپنا جینا بھی رب کے لیے کی طرح بنا لو، اپنا مرنا بھی رب سے پوچھ کے بنا لو۔ اپنا کوئی عمل اس کے قرآن اور سنت سے ہٹ کے نہ کیا کرو۔ تو بھائیو، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمل کی قیمت ہے اور کسی چیز کی قیمت نہیں۔ عمل کی قیمت، کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، کسی کے پاس بڑے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کوئی ذات کا جوتے پالش کرنے والا ہے یا کوئی چودھری ہے، عرش والے کے دربار میں کوئی اوقات نہیں۔ عرش والے کے ہاں صرف اس کی اوقات ہے جو جیتا بھی رب کے لیے ہے، مرتا بھی رب کے لیے ہے، اس کی اوقات ہے، باقی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو آئیے آج جو میں اپنے بھائیوں سے عرض کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی مختصر سی ہے، آدھی سے زیادہ ہم لوگ گزار چکے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب پیغام آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج اس مسجد میں، اس مرکز میں زیادہ لوگ ادھیڑ عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے قابل احترام بھائیوں، سن لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سے رابطہ کر لو، اس لیے کہ یہ سانسیں اس کی امانت ہیں، اس نے پتہ نہیں کس دن واپس لے لینی ہے۔ اگر واپسی پہ ہماری تیری تیاری نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا اس سے بڑا گھاٹا پھر دنیا میں کیا آخرت میں بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تو فیکٹری جل جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فصل کھڑی ہے گھاٹا پورا کر دے، اور بھینس مر جائے تو کہتے ہیں گائے کھڑی ہے، کوئی ایک نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، وہاں سے پورا کر لیں گے۔ یہ تیری میری دنیا کا نظام ہے، یاد رکھ لو، لکھ لو اپنے دل اور دماغ کی تختی پہ، اس کو سونے کے پانی سے لکھ لو کہ صرف عرش والے کی عدالت ہے یا قبر کی وادی ہے، کہ وہاں گھاٹا ہے تو پھر گھاٹا رہے گا، اگر فائدہ ہے تو پھر انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔ تو فرمایا کس کا عمل قبول ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا اس کا صرف اللہ کو پتا ہے۔ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کس کی نیکی قبول ہوگی کس کی نہیں ہوگی یہ تو صرف عرش والے کے پاس علم ہے۔ لیکن آؤ
میں جو عرض کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ضرور میرے تمہارے آقا نے بتلایا ہے کہ اللہ اگر قبول کرے گا تو کس طرح کی کرے گا، کس طرح کی کرے گا۔ حضرات، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی امامت، کوئی خطابت، کوئی جہاد اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ توحید کے سوا کوئی نماز نہیں ہے، توحید کے سوا کوئی روزہ نہیں ہے، توحید کے سوا کوئی صدقہ نہیں ہے، توحید کے سوا کوئی حج نہیں ہے، توحید کے سوا کوئی عمل نہیں ہے، توحید کے سوا کوئی امامت نہیں ہے، توحید کے سوا کوئی جہاد نہیں ہے، توحید کے سوا کوئی سیاست نہیں ہے، توحید کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور جس کی توحید پکی ہوتی ہے عرش والا اتنا ہی زیادہ اس کو جمع کر لیتا ہے۔ وہ کھاتا، وہ اکاؤنٹ جو رب نے ہر بندے کے لیے وہاں کھولا ہوا ہے، اور اس کھاتے میں اس وقت تک کوئی عمل جمع نہیں ہوتا جب تک اس عمل کو تم نے توحید کے ساتھ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ عقیدے کے بغیر کوئی عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ لوگوں، عقیدہ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے عقیدے کو درست فرمائے۔ اور صرف یہ بھی اہل حدیثوں یاد رکھنا، قبر پہ جا کے سجدہ نہ کرنا ہی توحید نہیں ہے، اور کسی غیرے کے نام پہ نظر و نیاز نہ دینا ہی توحید نہیں ہے۔ اور توحید تو اتنا نازک مسئلہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری امت پہ لفظ لو کو رب نے حرام قرار دے دیا ہے۔ لو، اگر آج کتا نہ بھونکتا میرے گھر چوری ہو جاتی، اگر آج میں دکان نہ کھولتا میرے بچے بھوکے مر جاتے، اگر میں دوائی نہ ڈالتا میری فصل برباد ہو جاتی، اگر میں دوائی نہ کھاتا میں مر جاتا، اگر فلاں نہ ہوتا فلاں ہو جاتا، فلاں نہ ہوتا فلاں ہو جاتا۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا کہ اگر کا لفظ نہ بولا کرو، جب بھی بولو کہو اللہ نے چاہا تو ہوگا، اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اللہ چاہے گا یہ ہوگا، اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ کائنات کا امام ایک سفر سے واپس آ رہا تھا، اللہ اکبر، نماز فجر پڑھائی جنگل میں، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آقا نے اپنا چہرہ اقدس اپنے صحابہ کی طرف کیا اور فرمایا میرے صحابہ آج رات بارش ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ ہوئی ہے۔ فرمایا اس بارش کے تھمنے کے بعد کچھ لوگ عرش والے سے شرک کر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ عرش والے کی توحید کا اقرار کیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرما دیجئے، مسئلے کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آقا نے فرمایا جب بارش تھمی تو کیا ہوا، اس زمین پہ کچھ لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگے کہ جب یہ ستارے جہاں ہوتے آ جاتے ہیں بارش ہوتی ہے۔ ہم لگاتے ہیں نا ٹیوے، ہم ٹیوے لگاتے ہیں کہ جی بس میں تو پہلے کہہ دیتا سی ایسے ہوگا، میں نے تو کہا تھا یوں ہوگا۔ آؤ لوگو، اہل حدیث بھی کہلوانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم غیب کی خبریں بیچتے پھرتے ہو۔
کسی کے پاس جایا جائے، میں نیا نیا جماعت میں آیا 11 سال بعد، بڑے بڑے ملا مجھے کہنے لگے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جماعت میں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کوئی غیر اہل حدیث کہے بات کی سمجھ آتی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر اہل حدیث کہلوانے کے بعد کوئی کسی کے بارے غیب کی خبر دیتا ہے تو سمجھ لو اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں۔ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جو اللہ چاہتا ہے ساری دنیا نہ چاہے ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا ساری کائنات چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اس کے بغیر تیری میری کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ کچھ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ جب یہ ستارے وہاں ہوتے ہیں تو آسمانوں سے بارش آتی ہے۔ جنہوں نے یہ کہا انہوں نے عرش والے کا انکار کیا، اس کے ستاروں کا اقرار کیا۔ اور جس نے کہا ایک ستارہ تو کیا 1,00,000 ستارہ آ جائے اس وقت تک بارش نہیں ہوتی اور جب تک ستاروں کا رب بارش نازل نہ کرے۔ یہ توحید ہے۔ اور یاد رکھنا، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، عقیدہ عقد سے ہے، اور عقیدہ عقد سے ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ گھنڈ، عہد، وعدہ۔ اور کسی سے جب کوئی بات کرتے ہو، عہد کرتے ہو تو اس کو بھی عقد کہتے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہتے ہو اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ رہوں گا، عہد ہو گیا، عقیدہ ہے۔ اور سب سے مؤثر عربی میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسی کے 2 سرے، ان کو جب آپس میں گانڈ دی جاتی ہے تو اسے عربی میں عقد کہتے ہیں۔ ایک عقد آپ معاشرے کے اندر ایک عورت اور مرد کا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا جی کہ اس کا آج عقد ہے، نکاح ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آج کے بعد یہ عورت اس مرد کی ہو گئی، اب کسی اور کی ہو سکتی؟ اور یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کمزور سے کمزور شخص بھی اپنے عقد میں اور آنے والی عورت کو، خاتون کو، لڑکی کو، بیوی کو کسی دوسرے کے در پہ برداشت کرتا نہیں کرتا نا۔ آؤ فلا تضربوا للہ الامثال، جس کے ساتھ میرا اور تمہارا عقد ہوا ہے اس کی تو مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اس نے کہا اے مدینے والے اعلان کر دے۔ کیا اعلان کر دے؟ کہ میں ایک ہوں۔ میں کیا ہوں؟ کون کہتا ہے؟ بھائی باتیں نہیں کرتے۔ میں ایک ہوں۔ اللہ ایک تو اور بھی بڑے ہیں، بڑے کہتے ہیں زمین پہ چلتے ہوئے کہ میں ایک ہوں جی، میرا کوئی ثانی نہیں۔ فرمایا سن لو اللہ الصمد، اور میں ایسا ایک ہوں، میں بے نیاز ایک ہوں، کوئی دوسرا بے نیاز ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ بڑے آئے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی بے نیاز ہیں، ہم بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، ان سے پوچھو میں تو وہ بے نیاز ہوں، نہ میرا کوئی ماں باپ ہے نہ میں کسی کا باپ ہوں، اور وہ بے نیاز ہے۔ آج اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں بے نیاز ہوں، وہ لوگوں کو گلی میں تو کہہ سکتا ہے بے نیاز، اور گھر جائے گا تو بیٹا کہے گا ابو یہ کام تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کرنا پڑے گا۔ وہی باپ باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ ہاں یار میں تھا تو بے نیاز، پر مجھے پت دی مجبوری۔ اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کھا گئی۔ عرش والا کہتا ہے کہ جب میری توحید کی بات آئے، جب مجھ سے عہد کرنے کا مقام آئے،
تو فرمایا میری تعریف یہ ہے کہ نہ مجھے کسی نے جنا ہے نہ میں نے کسی کو جنا ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عقد ایک عورت اور مرد کا بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے مرد؟ وہ کہتا ہے میرے نکاح میں آنے والی بھوکھی مر سکتی ہے، کسی غیر کے در پہ جچتی نہیں ہے، جا نہیں سکتی، اگر نماز کو بخشوانا چاہتا ہے، اگر اپنی زکوٰۃ کو اپنے کھولے گئے کھاتے میں جمع کروانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ٹٹول کے دیکھ کہ جو تیرا اور تیرے رب کا عقد ہوا ہے کہیں کمزور تو نہیں پڑ گیا، اس کی کیا اوقات ہے، اس وقت کیا حالت ہے۔ لوگوں، عقد عرش والے اور اس کے بندے کے درمیان، عورت اور مرد کے درمیان عقد ہوتا ہے نکاح کے ساتھ، اور بندے اور رب کا عقد ہوتا ہے توحید کے ساتھ۔ اور توحید کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ لا الہ لا الہ۔ اور اسے اکثر پڑھتے رہا کرو، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، اللہ سے مانگو اللہ جب موت آئے تو یہی عقیدہ دہرا رہے ہو، یہی ہماری زبانوں کا نغمہ ہو، نغمہ، اے اللہ تیرا فرشتہ آئے اور میں آنکھیں بند کر کے کہوں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ عقد کیا ہے؟ اور پڑھا تو آدم نے بھی تھا، آدم سے ابراہیم، ابراہیم سے نوح، اور چلتا چلتا عیسیٰ تک پہنچا، عیسیٰ سے آگے آمنہ کے لال تک پہنچا۔ لیکن کبھی مسلمانوں اس پہ غور کر لو نا، اگر غور تو یاد رکھنا ایک علی حجویری نہیں، کروڑوں علی حجویری کی قبریں بھی آ جائیں اور جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سمجھ آ جائے، وہ کبھی ان قبروں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ لا، ساری دنیا کے الہابادیوں حلف اٹھاؤ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا آپ کے حلقے کا ایم این اے جب حلف اٹھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا۔ برطانیہ کا ایم این اے کہتا ہے میں اقرار کرتا ہوں، امریکہ کا حلف کہتا ہے میں اقرار کرتا ہوں، جاپان کا حلف کہتا ہے میں اقرار کرتا ہوں۔ اور ساری دنیا کے حلف، اور ساری دنیا کے حلفوں کا آغاز اقرار سے ہے، اقرار سے۔ میں کہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں۔ ہائے مسلمان، خدا کی قسم تیری قسمت کا کیا کہنا۔ اور اہل حدیثوں، یزدانی شہید کے الفاظ کے مطابق، اور اہل حدیثوں تمہارے اہل حدیث ہونا تمہیں مبارک ہو۔ آج جس حلف کا چرچا اور جس حلف کا نغمہ اہل حدیث اس کائنات میں گاتا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ مثبت سے شروع نہیں ہوتا، نفی سے شروع ہوتا ہے، نفی سے۔ لا کیا مطلب ہے بھائی؟ نفی، اقرار پہلے نہیں، پہلے انکار ہے۔ آؤ توحید کی ایسی سمجھ آئے گی انشاءاللہ کہ مرتے دم تک اگر سبق یاد رکھا تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ لا کوئی مشکل کشا نہیں، لا کوئی حاجت روا نہیں، لا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا کوئی اولاد مارنے والا نہیں، لا کوئی رزق کا مالک نہیں، لا کوئی رزق چھیننے والا نہیں، لا کوئی موت کا مالک نہیں، لا کوئی زندگی کا مالک نہیں، لا کوئی نہ زندہ رکھ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، اور الا اللہ مگر صرف ایک عرش والا۔ یہ ہے عقد، یہ ہے عقیدہ۔ اور لوگوں بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ وہ عقیدہ ہے ابو طالب کو نصیب نہ ہوا، اس کا سگا بیٹا علی آیا، آقا تشریف فرما ہے،
اور کیا کہتا ہے؟ ان امک الزال قد مات، آقا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ کون مر گیا ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے جسے نصیب نہ ہوا اس کے لیے کبھی رحمت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے، جتنا مرضی کام کر لے۔ یہ وہی ابو طالب ہے، اس نے ختیجۃ الکبریٰ سے جب نکاح ہوا تو نکاح کس نے پڑھایا؟ آقا کا ابو طالب نے پڑھایا۔ شیب ابی طالب میں آقا کے ساتھ محظور ہوا، ہر دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا تھا، مگر اپنے بھتیجے کی کمر ننگی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور لوگوں فرق کہاں سے پڑا؟ اتنا آج لوگ کہتے ہیں ہم عشق میں جلوس نکال رہے ہیں، پہلے جانور نکالتے تھے، آج کل حوریں نکلنا شروع ہو گئی۔ پوچھا جائے کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی عشق۔ اور یارو اگر ذات تک ماننے کی بات ہوتی، سن لو، اگر ذات تک ماننے تک بات ہوتی تو جتنا ابو طالب نے مانا ہے روئے زمین پہ دوبارہ کوئی نہیں مان سکتا ہے، کوئی نہیں مان سکتا۔ ثابت ہوا کہ بات صرف ذات تک نہیں، بات آگے بات تک ہے۔ اور بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ جب پڑھ لیا ہے ساری دنیا کی طاقتوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے اور عرش والے کی توحید کو اپنے ماتھے کا جھومر بنانا ہے۔ یہ مسلمانی ہے، یہ مسلمانی۔ اس مسلمانی کے بغیر مسلمان کا کوئی عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا عشق، لیکن علی کا کیا کہنا ہے؟ ان امک الزال قد مات۔ اور آؤ، وہ جسے کہتے ہو، کہتے ہی نہیں ہے بھی تھا کہ بندوں سے تو پیار کرتا ہی تھا، وہ تو جانوروں پہ بھی رحمت کرنے آیا تھا۔ محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہے۔ علی کی بات سن کے کیا کہا؟ فرمایا اذهب فواری ہے۔ ہائے ہائے، اب اللہ یہ بات سمجھنے کی توفیق دے دے۔ فرمایا علی اگر مر گیا ہے اذهب فواری ہے، جا پھر کوئی زمین میں گڑھا کھود دے اور اس کے اندر اسے دبا دے، دبا دے۔ علی کیا جواب دیتے ہیں؟ واللہ لا اواری ہے انہو مات مشرکا۔ آقا میں اپنے ہاتھ سے اسے اس لیے دبانا پسند نہیں کرتا کہ مشرک کی موت مر گیا ہے۔ اور لوگوں، سگا چچا ہے، علی کا باپ ہے، فاطمہ کا سسر ہے، عبداللہ کا بھائی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، نکاح پڑھانے والا ہے، شیب ابی طالب میں ساتھ جانے والا ہے۔ حالت یہ ہے، اور دوسری طرف کالے رنگ کا بلال ہے، قد بھی چھوٹا ہے، زبان بھی توتلی ہے، نسل در نسل غلام ہے، اور احد کا کلمہ نہیں چھوڑتا۔ معراج کی رات کائنات کا امام جنت جیسی خوبصورت وادی میں سوال کرتا ہے کہ فرشتوں یہ کس کی آہٹ ہے؟ اتنی خوبصورت جنت میں یہ آواز کس کی ہے؟ جواب آیا، اے آقا لا الہ الا اللہ کے لیے مٹ جانے والا، پٹ جانے والا، تختہ دار پہ لٹک جانے والا، تپتی ہوئی ریتوں کو اپنے سینے کا جھومر بنانے والا آپ کا حبشی غلام بلال ہے، وہ زمین پہ قدم مار رہا ہے۔ آقا اس کے جوتے کی آواز اللہ جنت میں سنا رہا ہے، جنت میں سنا رہا ہے۔ آؤ، عمل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یاد رکھ لو جب تلک توحید کے پردے سے لپٹ نہیں جاتے، وہ کبھی بھی اللہ انہیں تمہارے کھاتے میں جمع نہیں کرتا ہے۔ اما عائشہ، سب کہو رضی اللہ تعالی، سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ
اس مکہ کے اندر ایک شخص گزرا ہے، وہ حج کے موقع پہ سارے حاجیوں کے لیے مکہ کے چوکوں میں مفت کھانا تقسیم کرتا تھا، مفت. اور جب حج ختم ہو جاتا 1000 شاہی جوڑا وہ حاجیوں کو تحفہ دیتا تھا. اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص جنتوں میں چلا گیا ہے؟ آقا کے آنے سے پہلے فوت ہوا تھا. آقا کیا وہ جنتوں میں چلا گیا ہے؟ آقا نے جواب دیا، عائشہ اللہ نے اسے جہنم کا وارث بنایا ہے. اما جی پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اتنا بڑا عمل، اللہ کے مہمانوں کی خدمت، ان کے لیے لنگر کھانے فری، جاتے ہوئے جوڑے بھی تحفے میں، یا رسول اللہ سبب کیا ہے، کیوں جنت میں نہیں جا سکا؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جب یہ عمل کرتا تھا تو آ کے بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کے کسی نہ کسی بت کے سامنے گر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں یہ جو عمل کر کے آیا ہوں اب تیری مرضی ہے اسے پاس کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا ہے. جب وہ یہ کہتا تھا، عرش والا جتنا اپنی توحید کے اندر غیور ہے کسی دوسرے معاملے میں اتنا غیور نہیں ہے. عرش والا آسمانوں سے کہتا تھا تجھ پہ لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں. تجھے کپڑے بھی میں دوں، رزق میں دوں، غلہ اناج میں دوں، اور تمہیں توفیق بھی میں دوں لوگوں کو کھلوانے کے لیے، اور تو کیسا بدبخت ہے، سب کچھ میری طرف سے ہو، اور جب پاس کروانے کی باری آئے تو کسی بت کے سامنے گر جاتے ہو. آؤ لوگوں، توحید کے معاملے میں غیرت مند بنو، پھر 2 نفل نماز پڑھو جمعے کے بعد یا عصر کے بعد، اور چند آنسو آنکھوں سے نکالو. میں نے تو تجربہ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں. پھر مسجد سے باہر نکلو، ایسے لگے گا جیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہو، ہوا میں، کیونکہ ناتا اس سے جڑ گیا نا، کنیکشن اس سے جڑ گیا. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے وہ نبی کی سنت کے بغیر نہ کیا جائے. اور جتنی مرضی توحید لے آؤ، رب اپنی توحید کے بارے میں بھی غیور ہے، اور خاتم النبیین کے تاج والے محمد کے لیے بھی بڑا غیور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا مواحد کیوں نہیں، وہ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جسے میں نے پیغام دے کے بھیجا تھا کیا کام اس کے مطابق کرتا ہے یا کسی اور کے مطابق کرتا ہے. آئے کوئی بھی اپنا عمل اپنے اللہ سے منظور کروانے کی اگر خواہش رکھتا ہے، اور توحید کے بعد اپنی نماز پڑھے تو آمنہ کے لال جیسی پڑھ کے دکھائے، اپنا صدقہ کرے، خیرات کرے، رات کو بستر پہ لیٹے، صبح بیدار ہو، باتھ روم میں جائے، مسجد میں جائے، ادارے میں جائے، سکول میں جائے، تجارت کے لیے دکان کھولے، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اگر وہ اپنے نبی کے مطابق چلتا ہے تو اللہ اس کے عمل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، کبھی ضائع نہیں. کیوں؟ اور نبی وہ نبی کہ جس کے ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتے. ابو رافع سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، مدینے ایک چوک میں بیٹھے ہنڈیا بھون رہے تھے. ہنڈیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ سے گزرے. آؤ مسلمانوں، اگر تم واقعی اپنے نبی سے پیار کرتے ہو، اگر تم صحیح محمد کے امتی ہو تو محمد کی شان بھی سن لو اور پھر اس کی بات بھی مان لو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا؟ صحابی رسول چوک میں بیٹھ کے ہنڈیا بھون رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا اور تیرا نبی، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیرا آقا، میرا تیرا مرشد، میرا تیرا رہبر، میرا تیرا رہنما، میرا تیرا مربی،
میرا تیرا رسول، میرا تیرا سب کچھ کی راہیں جنت تک کے لیے دکھانے والا، وہ آ کے پاس کھڑے ہو گئے. فرمایا رافع کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ آج دل چاہا. سننا، اور جس کی چھوڑ کے لمبردار کی مانتے ہو اور جس کی چھوڑ کے ہلکے کے ایم این اے کی مانتے ہو. نہیں جی ایم این اے صاحب دا حکم ہو گیا، مولوی کا حکم ہے، پیر کا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، ساری دنیا کے پیر اور ساری دنیا کے وڈیرے اپنے جوتے کی نوک پہ ہونے چاہیے اور محمد کریم اپنے سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ کہا رافع اس اپنی ہنڈیا سے مجھے ایک بکرے کی ران تو نکال کے دے. کیونکہ صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں پورے کا پورا بکرا بھون کے کھا جاؤں. فرمایا ایک ران مجھے دے دو. اس نے ران نکالی مسلمانوں، آقا نے کھائی. حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا ابو رافع دوسری ران بھی نکال کے دے. اس نے دوسری ران بھی نکالی، دونوں کھائیں. کھانے کے بعد فرمایا رافع مجھے ایک ران اور نکال کے دے. رافع مسکرا پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی تک دنیا میں کوئی بکرا بنا نہیں جس کی 3 رانیں ہوں. اللہ کے رسول میرے بکرے کی 2 رانیں تھیں، میں نے آپ کو دے دی، اب تو بکرے کی تیسری ران ہوتی نہیں ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا ابو رافع مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج اگر محمد کے کہنے پہ تو اپنی ہنڈیا میں تیسری مرتبہ ہاتھ ڈال دیتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج رکھتے ہوئے تیری ہنڈیا میں تیسری ران بھی ڈال دیتا. تیسری ران بھی ڈال دیتا. اے لوگو یہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا سگا پھوپھی کا بیٹا اور ساتھ ایک انصاری آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے باغ کو پانی پہلے میں لگاؤں گا، میں کہتا ہوں میں لگاؤں گا، ہمارا فیصلہ کر دیجئے. آقا نے فرمایا چلو موقع پہ مجھے جا کے وزٹ کراؤ. گئے، دیکھا پھوپھی کے بیٹے کا باغ پہلے تھا، انصاری کا بعد میں تھا. فیصلہ فرمایا کس نے؟ محمد رسول اللہ. اور یہاں مجھے ابن قیم کی ایک بات یاد آ گئی ہے رحمت اللہ علیہ. ایک منکر حدیث کو ملے امام قیم، اور کیا فرمایا؟ منکر حدیث کہنے لگا حدیث کے بارے میں تمہارا کیا یقین ہے؟ حدیث کے بارے میں تمہارا ایمان کیا ایمان ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا دوست صرف اتنا فرق ہے کہ محمد کو دیکھ نہیں رہا، باقی جو حدیث ہے اس کی وہی اہمیت ہے جو ابو بکر کے سامنے اہمیت تھی، جو عثمان کے لیے تھی، علی کے لیے تھی، عمر کے لیے تھی، طلحہ کے لیے تھی. حدیث قیامت تک اسی طرح اہمیت والی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس دور کا سننے والا آقا کے منہ سے نہیں سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں اہمیت ہے؟ کیوں اہمیت ہے؟ اور اس امام کے آنے کے بعد پھر اللہ نے کسی اور کو امام بنایا ہی نہیں ہے، بنایا ہی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ جب موقع دیکھا تو فرمایا اے پھوپھی کے بیٹے تیرا باغ پہلے ہے تو پہلے پانی لگا لے، اور انصاری دوست تیرا باغ بعد میں ہے تو بعد میں لگا لے. اور یہاں سے میں رک کے کہوں گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آج 10 مرلے کے گھر میں جو جھگڑا ہوتا ہے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے پاس لاتے ہو؟ کیسے نہیں لاتے؟ اس لیے کہ آج میرے اور تیرے دل سے اللہ معاف کرے اس امام اعظم کی اہمیت جاتی رہی ہے. اگر آج کوئی مسئلہ بھی ہو، اگر میں اور تو اس کے قرآن اور اس کی حدیث کے سامنے لائیں، کبھی ممکن نہیں ہو سکتا مجھے تجھے رہنمائی نہ ملے. آخری بات سن لو،
فرمایا پھوپھی کے بیٹے کو کہ تم پانی پہلے لگا لینا. انصاری نے کیا کہا؟ ہاں مجھے پہلے ہی علم تھا کہ فیصلہ اپنے پھوپھی کے بیٹے کے حق میں ہی ہونا ہے. تانا مارا. انصاری کی زبان سے ابھی بات نکلی ہے. عرش والے نے جبرائیل کو کہا جاؤ قیامت تک کے لیے میرے اس قرآن میں قانون بنا کے آؤ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے سن لو، میرے اس پیغمبر کے فیصلے کے آنے کے بعد اگر کوئی فیصلہ نہ مانے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی پیشانی پہ سلوٹ بھی لائے تو رب کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں اسے مومنوں کی صف سے باہر نکال کے پھینک دوں گا. کوئی کام بھی کرنا ہے اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرو. بات لمبی ہے، آخر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کرو توحید کے ساتھ کرو، سنت کے ساتھ کرو، اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرو، کسی بندے کے لیے نہ کرنا. جاؤ ان تین چیزوں کو پکڑ کر کوئی چھوٹا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو. اور یار عمل کو چھوڑو، آج سے اگر عہد کر لیں اللہ مرتے دم تک تیرے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، مر جائیں گے طاقت مانیں گے، قدرت مانیں گے تو تیری مانیں گے، اور اللہ قدم بعد میں اٹھائیں گے پہلے تیرے نبی کو دیکھیں گے وہ کیا کر کے گیا ہے. اور دوسری بات، اے اللہ جو بھی کریں گے تجھے راضی کرنے کے لیے کریں گے، کسی اور غرض سے نہیں کریں گے. یہ ایمان بنانے کے بعد، اور آج ہی عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک درود پڑھ کے دیکھو. ہاں ذرا آج پڑھ کے دیکھ لو، مغرب تک درود پڑھو. مغرب کی اذان سے پہلے اپنی جھولی پھیلا کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ. ابھی تمہاری جھولی نیچے نہیں آئے گی کہ آسمانوں سے تمہاری مدد کے لیے فرشتے آ جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے. اللہ کی رضا اتنی بڑی بات ہے. اور ملکہ زبیدہ سب نے نام سنا ہوگا، حج پہ گئی، دیکھتی ہے کہ حاجیوں کو پانی نہیں مل رہا، بادشاہ کی بیوی ہے. واپس آئی، اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا، محاسب کو بلایا اور کہا میرے محاسب، اے میرے وزیر خزانہ، نہر بنواؤ حاجیوں کے لیے مینا تک. اس نہر کا جتنا خرچہ ہوگا اکیلی زبیدہ دے گی، زبیدہ دے گی. نہر بن گئی. بات کو مختصر کرتا ہوں. نہر بنی اور کہنے لگی جب نہر بنانا شروع کرو تو کھاتے لکھتے جانا، حساب کتاب لکھتے جانا. لکھا، نہر بن گئی. محاسب آیا، اور زبیدہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. آج اگر الہ آباد کے اس مرکز میں محمد کے منبر پہ اگر یہ گناہگار کی زبان سے تیرا نام رب نکلوا رہا ہے تو تجھے بادشاہ کی بیوی کی وجہ سے یہ منصب نہیں ملا، اللہ کی رضا کے لیے ملا ہے، اس کی وجہ سے ملا ہے. کیا کیا؟ جب ساری نہر بنی، سارے رجسٹر، کمپیوٹر کا تو دور نہیں تھا، اس نے رجسٹر اٹھائے، آیا کہنے لگا ملکہ نہر بن گئی ہے، میں تمہیں حساب دینا چاہتا ہوں، حساب دینا چاہتا ہوں. اللہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آؤ، قرآن نے تالے لگا دیے ہیں، تیرا جینا بھی رب کے لیے، تیرا مرنا بھی رب کے لیے، تیری نماز بھی رب کے لیے، تیری قربانی بھی رب کے لیے. اور جب تو ہر سانس لیتے وقت کہے گا کہ میں صرف رب کے لیے ہوں، اور اتنا بڑا آسمانوں سے رب کہے گا میری رحمتیں تیرے لیے ہیں، تیرے لیے ہیں، سودا کر لو. اور یہی سودا نفع کا سودا ہے، باقی کوئی سودے نفع کے سودے نہیں ہیں. مٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے.
اگر بقا رہے گی تو عرش والے خدا کو رہے گی یا مدینے والے مصطفیٰ کو رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس عمل کو رہے گی جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہنے لگی لے آئے ہو حساب؟ کہنے لگا لے آیا ہوں۔ کہنے لگی کشتی تیار کرو، کشتی، اس کے اندر سارے کے سارے رجسٹر رکھو اور دریا میں چلو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، میں سیر بھی کروں گی، ساتھ تجھ سے حساب بھی لوں۔ ہائے ہائے اللہ، ایسی رضا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، اللہ شرما جاتے ہیں، مگر اللہ کوئی ایک نیکی اپنی رضا کے لیے دنیا میں کرنے کی توفیق دے دے اور اللہ پھر اسے پاس بھی کر لے، اے اللہ اسے قبول بھی کر لے، یقیناً تو کرے گا کیونکہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور اللہ جب تک تیری رحمت نہ ہوئی، تو نے ہماری طرف رحمت سے نہ دیکھا، اللہ نہ دنیا میں گزارا ہے نہ قبر میں گزارا ہے، اللہ نہ محشر کے دن گزارا ہوگا۔ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور تیری رضا کے ساتھ جینے والے مرنے والے بنا دے۔ اللہ اپنی جان اپنی اولاد دینا کے لیے تیار ہیں، اللہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دریا کے اندر کشتی میں سوار ہوئی زبیدہ تو محاسب نے پہلا رجسٹر کھولا، حساب پڑھا، ابھی پڑھنا ہی شروع کیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے دریا میں پھینک دیا۔ دوسرا پڑھا، پکڑا، دریا میں پھینک دیا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، اور سارے کے سارے رجسٹر اپنے محاسب اپنے اکاؤنٹنٹ سے پکڑے اور دریا میں پھینک دیے۔ جب سارے پھینکے اپنی نگاہوں کو اس رحمت والے کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ میں دنیا میں اپنے محاسب سے حساب نہیں مانگتی، اے اللہ قیامت کے دن تو زبیدہ سے حساب نہ مانگنا۔ یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، اس کے نبی کی سنت ہے اور اس کے رب کی توحید ہے۔ ان تین چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے عزم کر لو، ارادہ کر لو۔ کعبہ کا رب جانتا ہے تم کھجور بھی روزہ دار کے منہ میں ڈالو گے، اللہ اس کھجور کے بدلے بھی تمہارے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔